تقریر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اور بات نہیں ہے. ہم جس مسلک کے حامل ہیں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اسی مسلک پر چلنے کی ہدایت اور اسی مسلک پر چلنے کی نصیحت اور اس پر قائم رہنے کی وصیت میں آپ کو بھی کرتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کرتا ہوں اور خود کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہوں. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. ہمارے سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد بیعت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ نے جو خطبہ جمعہ لکھا ہے، جو ابھی پڑھا جائے گا، اس میں سب سے پہلے جو ہے جو بات آپ نے فرمائی اور جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کیا، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اور اس کا خوف اور اس کی سچی تعظیم خلوت و جلوت میں اس پر ہم لوگ جو ہے عمل پیرا رہیں اور اس پر عمل درآمد کریں اور اس تقوی کو ہم اپنے دل میں رکھیں. اور اصل تقوی جو ہے، جو ساری تقوی کا دار و مدار ہے، وہ دل ہی میں ہے. بہت جگہ پر سرکار نے حدیث میں فرمایا ان التقوی ہا ہونا، ان التقوی ہا ہونا، ان التقوی ہا ہونا. اصل تقوی جو ہے، تقوی کی جڑ اور تقوی کی اصل جو ہے وہ دل میں ہے. سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں وہ کچھ ایسے حرکات کر رہا تھا کہ جن کو لہو و لعب یا حبث سے تعبیر کیا جاتا ہے. بیکار قسم کے حرکات کر رہا تھا اور رکوع اور خشوع میں وہ اچھی طریقے سے ارکان نماز، رکوع و قیام وغیرہ ادا نہیں کر رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضائے جوارح سے وہ خشوع ٹپکتا. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسا تقوی عطا فرما دے جو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو دیا تھا، مفتی اعظم کو دیا تھا، حجت الاسلام کو دیا تھا، اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے، پیر خانے ابو الحسین احمد نوری، شاہ برکت اللہ، سیدنا شاہ آل رسول احمدی اور جو تقوی بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا، وہ تقوی اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے. وہ تقوی اگر ہم کو عطا ہو جائے گا تو ہم سے جو ہے سوتے میں بھی کوئی بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف صادر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو وہ تقوی دے دیتا ہے، جن کو وہ تقوی جو ہے عنایت فرما دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انبیاء کا مظہر بنا دیتا ہے. انبیاء کرام صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ اجمعین، انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں جو ہے وہ طبقہ ہے جو ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے. اور یہی وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کے وجہ سے، جن کے دم قدم کی برکت سے، جن کے تشریف لانے کی وجہ سے اور ان کے سید و سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کی تشریف آوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات کس وجہ سے ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نقش قدم پر اولیاء کرام کو، علماء اعظام کو چلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کو، اس انسان کے طبقے کو، طبقہ مخلوقات کو جو ہے اشرف المخلوقات بنا دیا اور ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے جو ہے انسانوں کو
آدم کی اولاد کو یعنی تمام انسانوں کو جن میں آدم بھی ہے علی نبینا والصلاۃ والتسلیم اور ان کی تمام اولاد ہے، ہم نے ان کو جو ہے تمام مخلوقات پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی. ان جنوں سے بھی جو ہے ہم نے ان کو افضل کیا، ملائکہ سے بھی افضل کیا. تو یہ جو فضیلت ہے وہ کن کے اعتبار سے ہے؟ رسول کرام کے اعتبار سے ہے. چنانچہ رسول بشر جو ہے وہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں. اور اسی طریقے سے جو اولیاء کرام کا طبقہ ہے وہ عام ملائکہ سے جو ہے وہ افضل ہے. تو فضیلت جو ہے انسان کو تمام فرشتوں پر جو ہے وہ ہر فرد کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ انہی مرسلان اعظام انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے اعتبار سے جو ہے فضیلت ہے. انسان کو جو ہے فرشتوں پر فضیلت ہے، جنوں پر فضیلت ہے، تمام مخلوقات پر فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اسی مسلک پر قائم رکھے کہ جس مسلک کی بنا پر جو ہے انسان آج انسان ہے. انسان کی قیمت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ انسان کی قیمت اس صورت میں ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکے اور محمد الرسول اللہ کا سچا غلام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنایا اسی لیے ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک آ گیا. فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور ہم کاہے کے لیے آئے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو بھائی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی میں اب پہلے اپنے نفس کو میں تلقین کرتا ہوں، پہلے اپنے نفس کو میں ہدایت کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اس کے بعد اپنے احباب کو، اپنے متوسلین کو، اور پھر میں عامت المسلمین کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ بھئی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ وہ دین نہیں ہے، یہ وہ مسلک نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا ایجاد کیا ہو یا اعلیٰ حضرت کے مریدوں نے جو ہے ان کے نام سے منسوب کر دیا ہو. یہ جو کسوٹی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے وہ کسوٹی ہے، اور یہ وہی مسلک ہے جو اللہ کا دین ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا دین ہے، اور جو صحابہ کرام کا اہل بیت عظام کا دین ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سبحان اللہ. فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت کچھ اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری رسول اللہ کے ارشاد کا آئینہ ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری میں رسول کی حدیث کا جلوہ نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا جلوہ نظر آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن تخلف عنها غرق. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفینہ، ان کی کشتی کہ جو اس میں سوار ہوا تھا وہی نجات کو پہنچا تھا، اسی کا بیڑا تر گیا، اور جو اس سے پچھڑ گیا اور جو اس میں نہیں بیٹھا غرقا وہی ڈوب گیا. تو اہل بیت کرام کی مثال سرکار نے یہ بتائی، اور صحابہ کی مثال
سرکار نے فرمائی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، جس طرح سے آسمان کے ستارے راہ بھٹکے ہوں کو، گمراہوں کو جو راستہ بھول گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کو راہ دکھاتے ہیں، ایسے ہی میرے صحابہ جو ہے وہ گمراہی کی تاریکیوں میں اور ظلمتوں میں، کفر و ضلالت کی ظلمتوں میں جو ہے ہدایت کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، دین کا راستہ، صراط مستقیم پر ہدایت کرنے والے جو ہے یہ میرے صحابہ ہیں کہ ان کو وہ جو ہے صراط مستقیم کو چمکاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ تو اولیاء فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اسی مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے۔ تو اس کی پہچانیں ہر زمانے میں جو ہے وہ بدلتی رہی، لیکن یہ اہل بیت عظام کی پہچان اور صحابہ کرام کی پہچان جو ہے یہ کسی زمانے میں بدل نہیں سکتی ہے۔ ہر شخص جو نیا پیدا ہوگا اس کو جو ہے اس کے عقائد کو، اس کے افکار کو، اس کے خیالات کو صحابہ کرام کے عقائد و خیالات اور ان کے افکار سے جو ہے موازنہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ تولا جائے گا، تو جس کے افکار و خیالات اور عقائد جو ہے صحابہ کرام کے افکار و عقائد و خیالات سے مطابق ہوں گے، وہی جو ہے امام اہل سنت ہوگا۔ الحمدللہ یہ سچی پہچان اور یہ سچا نشان اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سیدوں کے غلام، اہل بیت کے غلام، آل رسول احمدی کے غلام، ابو الحسین احمد نوری کے غلام، اللہ اکبر، اور تمام آل رسول کے غلام، محمد رسول اللہ کے سچے غلام اور محمد رسول اللہ کے دین کے سچے سپاہی اور غوث اعظم کے دین کا پہرا دینے والے، جس نے کہا تھا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سرانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے مولانا احمد رضا کے نام میں نکالا۔ خدا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، رضا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے